السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو یوٹیوب چینل۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے پری اسلامک عرب کے تھوڑے ریلیجیس اور ان کے جو ہے سوشل اکنامک سسٹم کانٹیکسٹ کو تھوڑا سا ہم نے اس کو ایکسپلور کیا تھا، بالکل تھوڑا سا اوور ویو کیا تھا۔ اور آج کی جو ایپیسوڈ ہے اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لینیج اور ان کے فیملی کے کانٹیکسٹ کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے۔ فائنلی وی اسٹارٹنگ دا آور مین کانٹیکسٹ، جس پہ جو یہ سیرہ کا سلسلہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے، تو اس کا وہ یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ پہلے ہم نے اس کا تھوڑا سا پری کانٹیکسٹ دیکھا تھا، جیسے کہ پری عرب اور پری اسلامک کانٹیکسٹ ہے، وہ تھوڑا سا ہم نے دیکھا تھا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم فائنلی وی اسٹارٹنگ دا اور سیرہ سیریز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مین کانٹیکسٹ کے اوپر تھی، وہ کانٹینٹ جو ہے وہ ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور اگر پسند آئے تو لائک بھی کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی جو شجرہ نسب ہے اس کے حوالے سے 3 ورینز جو ہیں وہ بکس میں ریکارڈ ہیں، جس میں ایک ورین جو ہے وہ ٹرسٹڈ بایوگرافرز اور جینیالوجسٹ جو ہیں ان سے وہ اتھینٹیکیٹ ہے، جس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ہے وہ عدنانیز تک کی اس کی جو ٹریسنگ ہے وہ جاتی ہے۔ اس میں جو دوسرا ورین ہے اس میں تھوڑی سی کانٹروورسیز ہیں علماء کے اور جو بایوگرافرز ہیں ان کے درمیان۔ تو اس میں جو ہے وہ عدنانیز سے بھی پرے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب لے کے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا جو ورین ہے اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ غلطیاں اور مسٹیکس مانی جاتی ہیں، جو کہ اس میں جو ٹریسنگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ شجرہ نسب کی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی بیانڈ حضرت آدم علیہ السلام تک لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ورینز ہے یہ ہم دا سیلڈ نیکٹر جو بک ہے، جس کے بیسڈ کانٹیکٹ پہ جس پہ ہم یہ سیریز جو ہے وہ بنا رہے ہیں، تو وہ ان 3 ورینز کو اس طرح سے کوٹ کرتے ہیں کہ جو پہلا ورین ہے وہ اوتھینٹیکیٹ ہے، اور جو دوسرا ہے اس میں غلطیاں ہیں، کانٹروورسیز ہیں، تیسرے میں کچھ روایات غلط ہیں جو حضرت ابراہیم سے بیانڈ حضرت آدم علیہ السلام تک جاتی ہیں۔ سو لیٹس ڈیلو انٹو دا ڈیٹیلز آف لینیج آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کے جو تعاقب میں ہمیں ملٹیپل جنریشن سے اس کی ٹریسنگ ملتی ہے، جس کی شروعات جو ہے وہ حضرت عبداللہ جنہیں شیبہ بن ہاشم بھی کہا جاتا ہے ان سے ہوتی ہے۔ شیبہ بن ہاشم جو ہے وہ اپنی ہاسپٹیلٹی اور ٹریڈنگ ایکیومن کی وجہ سے بڑے جو ہے وہ مانے جاتے تھے، اور انہوں نے ٹریڈنگ روٹس کافی زیادہ اور ٹریٹیز جو ہیں ڈیفرنٹ قبائل کے درمیان وہ قائم کی، جنہوں نے جو قریش قبیلہ تھا اس کو کافی زیادہ جو ہے وہ تقویت پہنچائی تھی۔ ہاشم کے جو بیٹے عبد المطلب ہیں، انہوں نے اپنے والد کی لیڈرشپ کوالٹیز کو اپنے اندر کافی زیادہ انہیرٹ کیا، اور جو ہے پھر اپنے خاندان کا انفلوئنس جو ہے اس کو مزید بڑھایا۔ انہوں نے ہی بیسیکلی آب زمزم کا کنواں بھی تلاش کیا، اور مکہ مکرمہ میں جو حج کی روایت تھی اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ عبد المطلب کے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، انہوں نے بنو زہرہ کی ایک بڑی نوبل لینیج سے تعلق رکھنے والی خاتون سے نکاح کیا، اور پھر اس نکاح کی برکت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، جو کہ دین اسلام کے آخری پیغمبر ہیں۔ یہاں ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ ماہ قبل ہی حضرت عبداللہ جو ہیں ان کے والد، ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور اس طرح پہ نبی کریم علیہ السلام جو ہیں وہ ایز اے یتیم کی حیثیت سے پیدا ہوتے ہیں، اور تھوڑے ہی ایسے بعد پھر مدینہ کے ایک ٹرپ میں ان کی جو والدہ حضرت آمنہ ہیں ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ کم عمری میں یتیم ہونے کے باوجود حضرت عبد المطلب جو ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت محبت اور شفقت کے ساتھ پرورش کی، اور ان کے دل کو رحم اور امانت داری جیسی فضیلتوں سے بھر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن ہے وہ بھی کافی زیادہ ڈیوائن انٹرونشن سے مارکڈ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کرنا، اور پھر ان کے دل کو آب زمزم کے پانی سے پاک کرنا، اور ایز اے میسنجر آف گاڈ کے جیسے مرتبے کے لیے تیار کرنا، یہ ان ساری چیزوں میں شامل ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد اپنے چچا ابو طالب کی کسٹڈی میں آ گئے، جو آپ علیہ السلام کو پروٹیکٹ اور سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں رہنمائی بھی فراہم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن میں ہی اپنی ایکسیپشنل مورال اور وزڈم کے ذریعے جو مکہ کے رہنے والے اور ارد گرد کے جو لوگ تھے ان میں کافی زیادہ عظمت حاصل کر لی تھی۔ جو پری اسلامک سوسائٹی تھی مکہ کی، وہ کریکٹرائز تھی، جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ایپیسوڈ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا،
کہ وہ قبیلوں کی ڈویژن سے بتوں کو پوجا کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل انجسٹس کی وجہ سے یہ ایک کریکٹرائز قسم کی سوسائٹی تھی. اور نبی کریم علیہ السلام ان چیزوں سے ہٹ کر سچائی اور حق کا ایک پلر اور وہ چراغ بنے جس نے پھر مکہ کی جاہلیہ میں پھر اپنی پوری آب و تاب سے اپنی چمک دکھائی. ایٹ دا ایج آف 12 نبی کریم علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ایک سیریا کے ٹرپ پر جاتے ہیں, اور جو کہ اس وقت رومن رولرز کی حکمرانی میں تھی. تو وہاں پر نبی کریم علیہ السلام کا اور ان کے چچا کا استقبال کیا جاتا ہے, اور ایک کرسچن مونک جس کا نام بحیرہ تھا وہ نبی کریم علیہ السلام کے جو پروفٹ ہوڈ نبوت کی سائنس تھے اس کو وہ ریکگنائز کر لیتا ہے. بحیرہ جو تھا اس نے امیڈیٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکگنائز کر لیا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے اس نے پھر یہ کہا کہ ہی از دا میسٹر آف آل مین کائنڈ, کہ یہ تمام انسانوں کا سردار ہے, اینڈ اللہ ول سینڈ ہم ود دا میسیج وچ ول بی دا مرسی آف آل کریچرز. اور اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسا پیغام دے کر بھیجیں گے جو کہ تمام تر کریچر جو ہیں مخلوقات ہے اس کے لیے رحم کا معاملہ کرے گا, مرسی کا معاملہ کرے گا. تو اس پر ابو طالب جو ہیں نبی کریم علیہ السلام کے چچا, انہوں نے ان سے سوال کیا کہ یہ آپ کو کیسے پتہ ہے ان چیزوں کے بارے میں, یہ آپ نے کیسے ریکگنائز کیا؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ جب آپ عقابہ کی ڈائریکشن سے آ رہے تھے بصرہ کی طرف تو پہاڑ اور درخت آپ کے استقبال کے لیے جھک گئے. اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شولڈرز کے درمیان ایک سیل ہے جسے مور نبوت ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, کہ وہ مور نبوت ہے جو کہ ایک سیب کی شکل میں ہے. تو اس نے اس پر کہا کہ ہم نے یہ اپنی اسکرپچرز میں, اپنی کتابوں میں یہ چیز پڑھی ہے کہ ایک ایسا شخص آئے گا جس کے پھر یہ سارے سائنس اس نے بتائے. تو اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ اس کو سیریا نہ لے کر جائیں, کیونکہ وہاں پر یہودی تھے اور یہودی اس چیز کے خلاف تھے, کیونکہ وہ بھی اسی چیز کی تلاش میں تھے. اس پہ پھر حضرت ابو طالب جو ہے ان کی بات مان لیتے ہیں اور ان کی کچھ آدمیوں کے ساتھ انہیں واپس جو ہے وہ مکہ مکرمہ بھیج دیتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے بچپن میں ایک سیکریلیجیس جنگوں کا دور شروع ہوا جو کہ کافی سالوں تک چلتا رہا, اور جس میں کافی انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہوا. اس کو سیکریلیجیس وار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس میں سیکرڈ منتھس جو ہیں وہ وائلیٹ کافی زیادہ ہو. نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ ان جنگوں میں حصہ لیا, لیکن نبی کریم علیہ السلام کا جو رول تھا وہ بڑا لمیٹڈ تھا اس میں. جیسا کہ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑانا, یا دشمن کے تیر جو ہے وہ اگر آگے گرتے تھے تو ان کو پھر اپنے جو چچا ہیں ان کو پکڑا کر دینا, تو یہ بڑا لمیٹڈ سا ایک نبی کریم اسلام کا جنگوں میں رول تھا. اس کے بعد مکہ میں ایک کانٹریکٹ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے. جب مکہ میں ہر طرف جو ہے پیس اسٹیبلش ہو چکا تھا, تب مکہ کے جو لوگ تھے ان کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک الائنس فارم کی جائے جو کہ جو سوسائٹی تھی مکہ کی ان میں انجسٹس اور انفیئرنیس اس چیز کو سرپریس کرنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو غریب اور کمزور لوگ تھے ان کو ان کا حق پہنچانے کے لیے ایک الائنس فارم کرنے کی ضرورت ان کو محسوس ہوئی. اس کے بعد مکہ کے جو قبیلے تھے جن میں بنو ہاشم, بنو المطلب اور بھی 2-3 جو بڑے قبائل تھے ان کے ریپرزینٹیٹیو جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں, اور اپنے اس ٹائم کے جو بڑے سردار تھے, ایک عبداللہ ابن جدن التیمی جن کا نام تھا, ان کے گھر پر جو ہے ایک میٹنگ رکھی جاتی ہے. اور یہ میٹنگ بیسیکلی اسی جو الائنس ہے اس کی فارمیشن کے لیے یہ میٹنگ رکھی گئی. اس الائنس کی جو اسپرٹ ہے اور اس کی جو کنسلٹیشن ہے اس کو دیکھنے کے لیے ایک سٹوری جو ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے, جس میں مکہ کے ایک چھوٹے سے ٹریڈر گروپ سے ایک شخص آتا ہے اور کچھ چیزیں خرید و فروخت کرتا ہے, اور ایک شخص جو ہے جس سے وہ کچھ چیزیں خریدتا ہے اور وہ اسے کیا لے کے چیزیں بیچتا ہے اور اسے پیسے نہیں دیتا, پیسے دینے سے انکار کر دیتا ہے. تو وہ پھر وہ شخص جو ہے ڈفرینٹ جو ہے قبیلوں کے سردار ہیں ان کے پاس جاتا ہے, ان سے ریکویسٹ کرتا ہے, لیکن کوئی بھی ان کی بات جو ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پھر ایٹ لاسٹ کہ وہ ایک مکہ کے اونچی پہاڑی یا ایک اونچی جگہ پر جا کر یہ اعلان کرتا ہے, اور جب یہ اعلان کرتا ہے تو پھر جو بڑے سردار تھے جنہوں نے یہ الائنس فارم کی تھی وہ پھر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ انفارمیشن گیدر کر کے اسے یہ پرومس کرتے ہیں کہ ہم آپ کے پیسے جو ہے وہ واپس لے کے دیں گے. تو یہ ایک بیسیکلی اس الائنس کی فارمیشن تھی, اور جو فرسٹ اسلامک ٹرائب تھا اس کی ہسٹری میں پہلا ایسا واقعہ ہوا تھا کہ سارے جو سردار تھے وہ اکٹھے ہو کر کسی
جو ہے غریب کی یا کسی ضرورت مند کی مدد کو آئے. ان ارلی ایئرس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز سچ کوئی آکوپیشن نہیں تھی, کوئی ایسی کوئی نوکری یا وہ کام ایسا نہیں کرتے تھے, لیکن کتابوں میں جو رپورٹ کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ بنو سعد کی جو بکریاں تھیں ان کے چرواہے کے طور پر وہ جاب کرتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایز اے کمرشل ایجنٹ مکہ میں جو کہ تجارتی کام کرتے تھے اس کے طور پر بھی کام کیا کرتے تھے. ایٹ دا ایج آف 25 نبی کریم علیہ السلام حضرت خدیجہ کے لیے سیریا میں ایز اے ٹریڈر کے طور پر کام کیا کرتے تھے. جب نبی کریم علیہ السلام مکہ واپس آئے تو حضرت خدیجہ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے یہ نوٹس کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو ارننگس تھی ان میں کافی زیادہ برکت اور کافی اضافہ بھی جو ہے وہ ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی سچائی, ان کی جو ہے ہارڈ ورکنگ, ان کی وزڈم جو ہے, یہ ساری چیزیں حضرت خدیجہ علیہ السلام نے جب نوٹس کی تو پھر اپنی ایک ملازمہ کے تھرو جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کو شادی کا پیغام بھیجا, نکاح کا پیغام بھیجا, اور لکیلی نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے بھی انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا, اور اپنے چچاؤں کے تھرو حضرت خدیجہ علیہ السلام کے جو چچا تھے ان کی وہ میٹنگ ہوئی, اور ایٹ دا اینڈ ان کی یہ شادی جو ہے وہ طے پائی. حضرت خدیجہ علیہ السلام سے شادی کے بعد جو نبی کریم علیہ السلام کی اولاد مبارکہ تھی وہ بھی حضرت خدیجہ علیہ السلام سے ہی ہوئی, جن میں ان کے 2 بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ تھے جو کہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے. ان کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں جن میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ, اس کے علاوہ حضرت رقیہ, حضرت زینب اینڈ حضرت ام کلثوم علیہ السلام جو تھی وہ تھی. تو یہ بیٹیاں بھی نبی کریم علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں ہی وفات پا گئیں, سوائے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بھی جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی وصال کے 6 مہینے بعد ہی وہ بھی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پیاری ہو گئی. لیٹس ٹیک اے بریف لک آن دا لائف آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیفور ہز پروفیٹ. نبی کریم علیہ السلام اپنی نوجوانی میں بہت ساری باتوں کا مجموعہ تھے. ہی از این ایگزیمپلری مین, جو کہ ایک وزڈم اور فالٹلیسنس کی جو ہے شخصیت کا ایک مجموعہ تھے. نبی کریم علیہ السلام کی جو طویل خاموشی تھی, نبی کریم علیہ السلام زیادہ تر خاموش رہنا پسند کرتے تھے, تو یہی چیز تھی جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی میڈیٹیشن, ان کا غور و فکر اور حقیقت کی تلاش کو جاری رکھنے میں مدد کی. علماء اپنی روایات میں نبی کریم علیہ السلام کے جو مشرتی خصوصیات تھی ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ ہی واز دا کائنڈسٹ مین اینڈ دا مائلڈسٹ ان ہز ٹیمپر. اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام کافی زیادہ رحم دل تھے, جو ہے ان کی باتوں میں ہمیشہ سچائی ہوتی تھی, اور ان کے ارد گرد کے عرب کے جو لوگ بھی تھے وہ بھی اسی بات سے زیادہ امپریس تھے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی دیانتداری اور سچائی میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. اور اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کو جو ان کے ارد گرد کے لوگ تھے انہیں صادق الامین کا جو لقب ہے وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کو دیا. نبی کریم علیہ السلام جب سروس ورکر تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فائنینشلی تھوڑا سا اسٹیبل کیا, اور جب مکہ کی ری اسٹیبلشمنٹ کا وقت آیا, جب دوبارہ تعمیر کا وقت آیا, تو انہیں حلال کمائی کی جب ضرورت پڑی تب بھی نبی کریم علیہ السلام اپنی کہہ لیں کہ اس میں حصہ ڈالنے کے لیے ایک سفر پر روانہ ہوئے, اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی کوششوں, محنت اور اپنے مال سے بھی جو ہے مکہ کی ری اسٹیبلشمنٹ میں بھرپور حصہ لیا. نبی کریم علیہ السلام خوفزدہ مسلمانوں کا خیال کرتے تھے اور اسلامک ٹیچنگز کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو قائم رکھنے کی کوشش بھی کرتے تھے. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے وہ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تو دس واز دا ایپیسوڈ, آئی ہوپ یو ول فائنڈ اٹ انفارمیٹیو, اور اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تھینک یو.